नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर से मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल आपसे मुखातिब हूँ। आज 15 जुलाई सन 2022 जुमे का मुबारक दिन है। एक रोज़ बाद यानी एतवार को इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, बाई इलेक्शन। जो डिस्क्वालीफाई हुए पीटीआई के मेंबर्स, उनसे खाली होने वाली नशस्त दोनों तरफ मैदान से जा रहे हैं। कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन एक बात तो मैंने पहले बयान कर दी अपनी गुज़श्ता वीडियो में कि इमरान खान हार जाए फिर भी उसके पास मौका होगा हार को फतह में बदलने का, इसलिए कि आवाम में ये बात एस्टेब्लिश होगी कि सरकारी मशीनरी के ज़रिए से हमजा शहबाज ने इलेक्शन विन किया है। इसलिए कि इमरान खान साहब के साथ एक खूब बयानिया है अमेरिका से आज़ादी का, गुमाश्ता निज़ाम से आज़ादी का। अगरचा इमरान खान साहब अपनी ये आज़ादी की लड़ाई अपनी गुमाश्ता एलीट क्लास के ज़रिए लड़ रहे हैं, वो जो अमेरिका की बहुत ज़्यादा फेवरेट हुई है और पैदा की है। आप देख लीजिए ये शाह महमूद कुरैशी कौन हैं और दूसरे कौन हैं, रिचेस्ट लोग हैं। और रिचेस्ट लोग तब्दीली नहीं लाया करते, तब्दीली तो मजदूर किसान लाया करते हैं। लेकिन मैं आज जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर आज भी वज़ीर आज़म होते और इस कामयाबी के साथ होते कि आर्मी डोमिनेशन जो है हमारे पूरे निज़ाम हुकूमत पर, उसकी जगह सिविलियन बालादस्ती कायम हो चुकी होती और इमरान खान साहब को तारीख़ ने ऐसा मौका दिया था। कब दिया था? गुज़श्ता दिनों मुमताज़ सहाफ़ी जो पॉलिटिक्स जिनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ख़ुद MNA भी रहे, जनाब अयाज अमीर ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए, जिस तकरीब में साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद थे, उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि आपने अगर स्टैंड लिया होता जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये स्टैंड लिया होता कि रवायात भी कुछ होती हैं, पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल रहा है कि वो आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर सकता है। उन्होंने हवाला दिया ब्रिटिश किंगडम का कि रवायत थी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से को कम नहीं होती। तो अयाज अमीर का कहना था कि फिर आप यहाँ ना बैठे होते। लेकिन मैं इससे बरक्स मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करवाएं, वज़ीर आज़म को इख्तियार कानूनी तौर पर होना चाहिए कि वो तोसी मुद्दत मुलाज़मत आर्मी चीफ की कर सकते हैं, तो इस अमेंडमेंट के हवाले से जब ये हुक्म जारी किया था तो नाज़रीन इकराम इसका पस मंज़र क्या है कि सादकाबाद से एक अननोन वकील की एप्लीकेशन दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत शुरू कर देती है। फिर
दबाव में आकर अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे रिट पिटीशन में कन्वर्ट करके उसकी समाअत शुरू कर देती है। अब इस पर यकीनन प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को, जो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अवेयर हो जाना चाहिए था कि ये क्या है, क्या हो रहा है। इसमें लोग तरह तरह के अफसाना तराशियाँ भी करते हैं, गैसेज कायम करते हैं। ये लोगों का हक होता है कि ये अमेरिका की मूव थी ताकि एम्बेरस की जाए जनरल बाजवा की पोजीशन को, एम्बेरस की जाए प्राइम मिनिस्टर की, और इनको आपस में टकरा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर अमेंडमेंट कराने की पोजीशन में नहीं, तो इस तरह एक तदाद पैदा हो जाएगा। कुछ लोग ये मफरूज़े कायम करते हैं और वो बड़े वसूख से कहते हैं, लेकिन मैं इसे इस नज़र में उन दिनों देखता था और आज भी उस पर कमिटेड हूँ कि मैं दुरुस्त सोचता था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी करके इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा मौका फराहम कर दिया था सिविलियन बालादस्ती कायम करने का। वो कैसे कर सकते थे? नाज़रीन किराम, मैंने तो उन दिनों ही फेसबुक पर रिकॉर्ड काम किया, फेसबुक पर बड़ी पोस्टें लगाई कि इस तरह किया जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी हो, वो एक ख़ास लॉबी के कंट्रोल में होता है, और उसने ख़ुद भी अपने इर्द गिर्द जो मुशीरान कराम रखे होते हैं, वो भी मुख्तलिफ इंटरेस्ट को वॉच कर रहे होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। और फिर मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत अहम हो गया है, और उस सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए एलीट क्लास की क़यादत में चलने वाली, कंट्रोल में चलने वाली सियासी जमातों ने बड़े भारी भारी सोशल मीडिया हाउसेस कायम किए हुए हैं, जिन पर अरबों रुपया खर्च होता है। इमरान खान साहब ने भी ऐसा किया हुआ है। तो लेकिन उसकी कारकर्दगी, इमरान खान साहब की तारीफ़ करना, डिफेंस करना इमरान खान साहब के, और मुखालिफिन को लताड़ना तक मौजूद रहा है। जबकि ज़रूरी ये था कि एक सेक्शन ऐसा भी होता जो कि इंटरनेट सरगर्मियों को, फेसबुक को वॉच करता, मॉनिटर करता, और मॉनिटरिंग के बाद ताकि। तो बात यह है कि एक हफ्ता तक मैंने इस मूवमेंट को चलाया था फेसबुक पर कि प्राइम मिनिस्टर को एक शानदार मौका दे दिया है, तारीख़ ने शानदार मौका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन बालादस्ती कायम करने का। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ अयाद अमीर साहब के उस मौक़िफ़ को मुस्तरद तो नहीं करता, लेकिन मैं ये मौक़िफ़ पेश करता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा मौका अता हुआ था, मिला था हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, कि बहुत एक खूबसूरत अंदाज में मिलिट्री बालादस्ती से निकलकर, आर्मी अमेरिका की बालादस्ती से निकलकर सिविलियन बालादस्ती की जानब मूव किया जाता। वो कैसे? मैंने सजेस्ट किया था कि इमरान खान साहब को एक तकरीब मुनक़्क़द करनी चाहिए इस्लामाबाद में, उस नामालूम वकील की जिसका नाम मैं नहीं जानता, नाम तो आया, मैं भूला हुआ हूँ इस वक्त, कि उस वकील के उसमें ऑनर में तकरीब मुनक़्क़द करते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उससे 1.5 साल बाद तकरीब मुनक़्क़द की गई श्रीलंका के एक सियालकोट में एक सनती यूनिट के मैनेजर को, जिसको मजहबी शिद्दत पसंदों के ज़रिए से कुछ लोगों ने हिलाक करवा दिया था। जिस तरह उसको बचाने की कोशिश में
ایک شریک شخص کو انعام سے نوازا تھا، کیش ایوارڈ دیا تھا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو جو میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایک تقریب منعقد کریں پرائم منسٹر، اور اس صادقہ بعد اس رحیم یار خان کے اس وکیل کو کیش ایوارڈ دیں اور شکریہ ادا کریں کہ اس شخص کی درخواست پر یہ جو امینڈمنٹ کروانی پڑے گی آرمی چیف کی توسیع کے بارے میں کہ وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہے، اس کا موقع ملا۔ اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کریں، بہت شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے موقع ہمیں فراہم کیا۔ عمران خان صاحب کا نیریٹو یہ ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی تبدیلی کی علم بردار ہے، تبدیلی کے نام پر پاور میں آئی ہے کہ عوام دوست تبدیلیاں لائے گی۔ تو ہمارے ہاں قوانین جو برٹش دور سے وراثت میں چلے آ رہے ہیں وہ کالونیل ہیں، وہ عوام کو غلام رکھنے والے ہیں، وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہ ترقی کو روکتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام بار ایسوسی ایشن سے اپیل کرتا ہوں، پرائم منسٹر کو اپیل کرنی چاہیے تھی کہ وہ ایسے قوانین، ایسے رولز، ایسے ریگولیشنز ان کی نشاندہی کریں۔ ناظرین کرام، اب تو وہ اس میں یہ بدقسمتی ہوئی نا، سنا یہ گیا ہے کہ وہ نیشنل کمیشن فار ریفارمز کا ادارہ ہی عمران خان صاحب نے ختم کر دیا تھا، لیکن ان دنوں تھا۔ تو عمران خان صاحب اس ادارے کو جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آفس میں قائم ہے اس کو مزید فعال بناتے اور بار ایسوسی ایشن سے اپیل کرتے کہ وہ ایسے قوانین کی جو اینٹی پیپلز ہیں، جو اینٹی پروگریس ہیں، ان کی نشاندہی کریں اور پرپوزلز بتائیں۔ اور نیشنل کمیشن فار ریفارمز کو کہ چیپٹرز تمام صوبوں میں قائم کر دیتے اور کہا یہ جاتا کہ صوبائی قوانین، رولز اینڈ ریگولیشن ان کی نشاندہی کے جو اینٹی پیپلز اور اینٹی پروگریس ہیں، اور اس کے لیے پروپوزلز پیش کرتے۔ اور عمران خان صاحب امینڈمنٹ کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیتے کہ اختیار حاصل ہے، وزیر اعظم کو اختیار ہونا چاہیے، اختیار دینا چاہیے کہ وہ توسیع مدت آرمی چیف کی کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب بار ایسوسی ایشن سے تمام قوانین کی ریشفلنگ کے لیے کرانے کے لیے اس نیریٹو کے ساتھ میدان میں آ جاتے کہ پی ٹی آئی تبدیلی کی حامی ہے اور ہم تبدیلی پیسفلی قوانین کے ذریعے سے لانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یقیناً فوج کو بھی یہ احساس ہوتا، خاص طور پر جنرل باجوہ کو جن کی توسیع کی جا رہی تھی مدت ملازمت میں، کہ ہمارا پرائم منسٹر ہمارے لیے لڑنے کا فن جانتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اس پہلو پر سوچنے کی بجائے اس پہلو تک محدود رہے کہ آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ ہے، وہ خود اس کا اہتمام کریں گے کہ زرداری اور مسلم لیگ نون کو اور مولانا فضل الرحمان جو بھی ہے، جتنے بھی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، ان پر دباؤ ڈالیں گے اور وہ خود کروا لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ 1.5 گھنٹے کے اندر یہ بل پارلیمنٹ سے دونوں ایوانوں سے پاس کروا دیا گیا، توسیع مدت ملازمت۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو پھر ثابت بھی کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ان دنوں پرائم منسٹر تھے، ان کے بہت رفیق خاص جو سینیٹر تھے فیصل واڈا صاحب، وہ ایک ٹاک شو میں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیبل پر ایک بڑا فوجی بوٹ لے جا کر رکھ دیا
اور اپوزیشن کے جو وہاں پر شریک تھے، اسپوکس مین تھے، ان کو کہا کہ دیکھو تم سے یہ بوٹ نے کس طرح 1.5 گھنٹے کے اندر اندر بل پاس کروا دیا. تو یہ کیا مطلب تھا؟ عمران خان صاحب کا ایک پہلو تو کامیاب ہوا کہ عوام میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی، خود عمران خان صاحب نے کہ اسٹیبلش ہوئی کہ پاکستان کی حکومت میں جو کنٹرولنگ پوزیشن ہے وہ آرمی کے پاس ہے، اور سویلین جو ہے یہ ایک پپٹ حکومت. یہ بات تو اسٹیبلش ہوئی. خود ایک اور اس سے پہلے ایک موقع پر ایسی ہی بات ہے، اسی کے قریب قریب کا واقعہ ہے. وہ یہ کہ نیب سے اپنے آپ کو نیب کے حلقہ اثر دائرہ کار سے باہر نکلوانے کے لیے بزنس مینوں کا ایک ڈیلیگیشن ملا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف سے، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ بزنس مین اور افسر شاہی کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا. تو اس سے نیکسٹ ڈے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ یہ میں نے ہی بھیجا تھا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور اختیارات جو ہیں وہ آرمی چیف کے پاس ہیں. تو ناظرین کرام، اس کے بعد پھر دائرہ اختیار سے سرمایہ داروں کو نکال دیا گیا، افسر شاہی کو نکال دیا گیا نیب کے دائرہ کار سے. پھر عمران خان صاحب مبارکباد دینے کے لیے کراچی پہنچے بزنس مینوں کو کہ مبارک ہو آپ لوگوں کے حق میں قانون پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے کہ اب نیب آپ لوگوں کی کرپشن کو واچ نہیں کر سکے گا، کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے. تو ناظرین کرام، یہ بات تو درست ثابت ہوئی کہ عمران خان صاحب یہ بات لوگوں میں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کرنا نہیں دیا جا رہا. اس لیے جب انہیں نکالا گیا، عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ امریکیوں نے انہیں نکالا ہے اور یہاں پر گماشتہ حکمرانی کا نظام ہے. تو ان کا گرا ہوا گراف جو ہے بہت ہی بلندیوں پر پہنچ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ موقع تو گنوا دیا تھا. وہ جو موقع تاریخ نے دیا تھا وہ اسی طرح اثر انگیز ہو سکتا تھا کہ ایک موومنٹ چلائی جاتی کہ ایسے قوانین کو ہم بدلیں گے جو اینٹی پیپلز ہیں، اینٹی پروگریس ہیں، اینٹی سوسائٹی ہیں. یقیناً اس کے لیے لوگ اتنے موٹیویٹ ہوتے کہ اسمبلی میں مجبور ہوتے سو کالڈ گماشتہ ایلیٹ کلاس اپوزیشن کی کہ وہ مجبور ہوتے کہ وہ اس بل کو پاس کرواتے. اور اگر نہ ہوتا اور لیکن لوگ اتنے موٹیویٹ کر چکے ہوتے اپنے نیریٹو کو لے کر عوام کو، پاکستان کے عوام کو، کہ پھر پرائم منسٹر نئے الیکشن کروانے کا بندوبست کر سکتے تھے، اور نئے الیکشن کرواتے تو 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ آ جاتے. تو آج جس خطرناک صورتحال سے پاکستان دوچار ہے اسے ناظرین کرام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد پاکستان کی آرمی پاکستان کے مولاناؤں کی اتنی ضرورت نہیں رہی. وہ تو سوشلزم کو روکنے کی ضرورت تھی. جب وہ تحلیل ہو گیا تو پھر تو امریکہ کی ضرورت یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو جس کو امریکہ نے خود اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈیولپ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اس کو کھڑے کر دیا. تو ایسی اس صورت میں جب کہ آرمی انسٹیٹیوشن اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی جدوجہد کر رہا ہے، امریکی دباؤ کو برداشت کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کو نکالنے کا ایک
پہلو یا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ فوج کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دے. چنانچہ ایسا ہوا. میاں نواز شریف نے بھی معزول ہونے کے بعد ایسا کیا تھا، لیکن وہ انہوں نے جلد ہی پھر اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اب یہ صورتحال اب اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے ہمارے تمام قومی ادارے. ویسے تو یہ اچھی بات ہے کہ ایکسپوز ہونے چاہیے، تو بہتری کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو پاکستان کو غلام رکھنے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں. لیکن اب صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان کے اس طرف بھی کھائی ہے، اس طرف بھی کھائی ہے، آگے بھی کھائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے اس وقت یہ نیریٹو لے کر کہ ہم قوانین کے ذریعے تبدیلی لائیں گے اور قوانین کو تبدیل کریں گے جو کہ اینٹی پیپلز ہے، تو پھر عمران خان صاحب آج بھی وزیر اعظم ہوتے اور فوجی بالادستی ٹرانسفر ہو کر سویلین بالادستی میں تبدیل. ناظرین اکرام، کتنا پیسفل، کتنا زبردست چانس عمران خان صاحب نے مس کیا تھا، جس کے لیے ہم پرلاتے رہے، کوشش کرتے رہے. لیکن ہم تو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس طبقے کے بارے میں بڑے طبقے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ذات دی کوٹ ملی تو شدید جتھے مشورے کیسے دے رہے ہیں. یعنی مشورے بھی بڑے طبقے کے لوگ ہی دیتے ہیں، ایک عام سیاسی کار کو مسلسل کیسے نہیں دے سکتا، تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا حصہ ہے اس پاکستان کے گورننس میں، عوام کا کیا حصہ ہے، یہ گورننس عوام کو غلام رکھنے کے لیے جاری رکھی جاتی ہے. اصل میں ضرورت تو یہ ہے کہ گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کو، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے عوام کو قومی اور طبقاتی شعور پر منظم کرتے ہیں. حکومت پاکستان کو پاکستان ایلیٹ کلاس کے کنٹرول سے نکالا ہے. ناظرین کرام، میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بہت مس کیا تھا اس چانس میں، جیسے اب بھی مس کیا حمزہ شہباز کی حکومت نے کہ حمزہ شہباز اگر ڈی سیٹ ہونے والے یہ جو مخالفت میں جو آئے تھے پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی، ان کے ووٹ چودھری پرویز الہی کو پاس کروا دیتے تو اس کے لیے انتخابات ہیں. پھر الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا تھا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کو، اس لیے کہ انہوں نے تو کوئی انحراف ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے تو اپنے امیدوار کو، جو ان کی پارٹی کا امیدوار تھا چودھری پرویز الہی، اس کو ووٹ کاسٹ کیے تھے. اس لیے کہ پرویز الہی کے بائیکاٹ کرنے کے بعد چیف منسٹری کے الیکشن سے اکثریت تو حاصل ہو گئی تھی، ویسے بھی اکثریت، سمپل اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں نا، تو پھر بھاری اکثریت کی ایسی کیا ضرورت تھی. آج اس غلطی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ پرسوں کو جو انتخابات ہو رہے ہیں اتوار کو، اس میں حمزہ شہباز الیکشن جیت کر بھی الیکشن ہار جائے گا، اور عمران خان الیکشن ہار کر بھی جیت جائے گا کہ اس کے پاس نیریٹو ہوگا کہ حکومتی مشنری کو استعمال کر کے ریگن کے ذریعے سے الیکشن جیتا گیا ہے. ناظرین کرام، میں اجازت چاہتا ہوں، کافی طویل بات ہو گئی، باتیں تو بہت کرنی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پروگرام، نیکسٹ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیالات پسند آئیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوچنے کے عمل کو، جسے کہ سامراجی کو تم نے روکے رکھا پاکستان میں، عوام میں اسے بہت چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. آزادی اسی سوچنے کے عمل سے، اسی سے پھوٹے گا آزادی کا جو ہے، اسی
سوچنے کے عمل سے آزادی کا دور شروع ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے یا ڈس لائک کیجیے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی. تیسری بات ایک اور میں کرنا چاہتا ہوں. وائس آف پیپل میرا چینل بھی نہیں، آپ کا چینل بھی ہے. اسے وسائل کی ضرورت ہے. میں آپ سے فنڈ نہیں مانگتا، لیکن ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. اس سے وائس آف پیپلز کو جو 0 پوائنٹ پر مالی پوزیشن موجود ہے وہ اسٹیبلش کر جائے گی. جو بھی اسٹیبلش کرے گی، یہ وائس آف پیپل جو ہے یہ ایک بہتر پرفارم کر سکے گا عوام کے لیے. ناظرین اکرام، ایلیٹ کلاس نے تو اپنے بڑے بڑے سوشل میڈیا ہاؤسز قائم کیے، عوام کو بھی اپنا سوشل میڈیا ہاؤس قائم کرنا چاہیے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا.